پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین اور سابق وزیر اعظم عمران خان گزشتہ چند ہفتوں سے اپنی تقاریر میں ڈرٹی ہیری کا لفظ استعمال کرتے ہوئے کسی شخصیت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے سنائی دیتے ہیں۔ مثلاً حال ہی میں ایک تقریب کے دوران انہوں نے کہا تھا، اسلام آباد میں ایک ڈرٹی ہیری آیا ہوا ہے، اسے لوگوں کو ننگا کرنے کا شوق ہے۔ ان کے اس بیان کے بعد اسلام آباد کے سیاسی اور صحافتی حلقوں میں یہ سرگوشیاں ہونے لگ گئی کہ آخر ان کا اشارہ کس طرف ہے۔ ان کے یہ بیانات سامنے آنے سے کچھ عرصہ پہلے سوشل میڈیا پر پی ٹی آئی کی حمایت کرنے والے کچھ صارفین نے ایسی ٹویٹس کی جن میں اس کے ٹرانسفر پوسٹنگ کا حوالہ دیا گیا جو حال ہی میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI میں ہوئی تھی۔ بعد ازاں عمران خان نے خود بھی یہی حوالہ دیا، تاہم نام لینے سے گریز کرتے رہے، لیکن گزشتہ ایک ہفتے کے دوران سیاسی حالات تبدیل ہوئے اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جاری لفظی جنگ میں اب نام لے کر بات کی جا رہی ہے۔ عمران خان ڈرٹی ہیری کا لقب استعمال کرتے ہوئے ISI کے ایک حاضر سروس افسر میجر جنرل فیصل نصیر کی طرف اشارہ کرتے رہے۔ ان سے قبل انہی کی جماعت کے سینیٹر اعظم سوادی نے ایک پریس کانفرنس میں ISI کے دو افسران بریگیڈیئر فہیم اور میجر جنرل فیصل نصیر کا نام لیا تھا اور یہ الزام لگایا تھا کہ انہوں نے دوران حراست تشدد میں ملوث تھے۔ عمران خان نے خود پر ہونے والے مبینہ قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کا الزام بھی جن تین شخصیات پر لگایا، ان میں سے ایک میجر جنرل فیصل نصیر ہے۔ دیگر دو افراد میں وزیر اعظم شہباز شریف اور وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ شامل ہے۔ عمران خان نے جمعے کی شام شوکت خانم ہسپتال میں کی گئی اپنے پریس کانفرنس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے مطالبہ کیا ہے کہ میجر جنرل فیصل نصیر کو عہدے سے ہٹایا جائے یا ان کا تبادلہ کیا جائے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ان کے خلاف قاتلانہ حملے کی FIR درج کرانا چاہتے ہیں مگر ایسا نہیں کیا جا رہا۔ دوسری طرف پاکستانی فوج اپنے افسر کے دفاع کے لیے سامنے آئی ہے اور فوج کے تعلقات عامہ کے ڈائریکٹوریٹ یعنی ISPR نے ایک بیان جاری کیا ہے۔ اس بیان میں عمران خان کے الزامات کی سختی سے تردید کرتے ہوئے انہوں نے بے بنیاد اور غیر ذمہ دارانہ بلا جواز قرار دیا ہے۔ فوج کے ترجمان کا کہنا ہے کہ حکومت پاکستان سے اس معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا ہے اور ادارے پر بے بنیاد الزامات سے اسے بدنام کرنے کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کیا جائے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں میجر جنرل فیصل نصیر ہے کون؟ فوجی افسر فیصل نصیر کو حال ہی میں میجر جنرل کے عہدے پر ترقی دی گئی تھی، جس کے بعد وہ اگست میں پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI میں تعینات ہوئے ہیں۔ وہ ISI کی انٹرنل ونگ، جسے عام طور پر پولیٹیکل ونگ بھی کہا جاتا ہے، کی سربراہی کر رہے ہیں۔ اس عہدے کو عام طور پر DGC کہا جاتا ہے۔ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید بھی بطور میجر جنرل اسی عہدے پر تعینات رہ چکے ہیں۔ میجر جنرل فیصل نصیر نے فوج کی پنجاب ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا۔ اپنے کیریئر کے ابتدائی حصے میں وہ کور آف ملٹری انٹیلیجنس میں چلے گئے، جس کے بعد ان کا کیریئر انٹیلیجنس اسائنمنٹ تک ہی رہا اور یہی وجہ ہے کہ ان سے متعلق زیادہ تر معلومات دستیاب نہیں ہے۔ وہ اپنے کیریئر کے دوران شورش زدہ علاقوں میں تعینات رہے اور اہم انٹیلیجنس بیس آپریشنز کا حصہ رہے۔ انہوں نے گزشتہ 2 دہائیوں کے دوران انتہائی مطلوب دہشت گردوں کو گرفتار کر کے کیفر کردار تک پہنچایا۔ بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کے مطابق میجر جنرل فیصل نصیر فوجی حلقوں میں سپر اسپائی کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ انہوں نے ایک ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ بطور سابق وزیر داخلہ بلوچستان میں ان کی اہلیت اور قابلیت کا متعارف ہوں اور وہ اپنی قابلیت اور پیشہ ورانہ خدمات کی وجہ سے سپر اسپائی کے لقب سے جانے جاتے ہیں۔ میجر جنرل فیصل نصیر فوجی حلقوں میں ایک سخت گیر اور پروفیشنل انٹیلیجنس افسر کے طور پر جانے جاتے ہیں۔ ان سے قبل اس عہدے پر میجر جنرل کاشف نذیر تعینات تھے۔ اپنے کیریئر کے دوران جنرل فیصل 2 مرتبہ بلوچستان میں تعینات رہے۔ انہوں نے سندھ اور بلوچستان میں کئی بڑی انٹیلیجنس بیس کارروائیاں کی۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے بلوچستان کے سابق وزیر داخلہ سینیٹر سرفراز بگٹی نے بتایا ہے کہ میجر جنرل فیصل کو بلوچستان میں انتہائی کشیدہ حالات کے دوران تعینات کیا گیا تھا۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ مذہب اور قوم پرستی کے نام پر ہونے والے پرتشدد واقعات کے معاملات پر میجر جنرل فیصل کو مکمل عبور ہے اور ان معاملات پر میں نے انہیں نہایت پیشہ ورانہ انداز میں، جو کہ کسی انٹیلیجنس ایجنسی کا احاطہ ہے، کام کرتے پایا ہے۔ وہ ایک بہت ذہین اور محنت کرنے والے افسر تھے۔ ایسا بھی ہوا کہ اگر بطور وزیر داخلہ مجھے رات 3-4 بجے میں ان کی کسی سرکاری معاملے پر ضرورت پڑتی تو وہ ہمیشہ دستیاب ہوتے تھے۔ دوستو، دوسرا سوال یہ ہے، کیا وہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے متنازع بنائے جانے والے پہلے انٹیلیجنس افسر ہیں؟ تو اس کا جواب نفی میں ہے۔
اسی طرح جنرل فیض حمید کے بعد تعینات ہونے والے میجر جنرل عرفان ملک تھے، جن کا نام مریم نواز نے لیا اور ان پر بھی سیاسی مداخلت کے الزامات لگائے گئے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں ISI میں انٹرنل ونگ یا پولیٹیکل ونگ کیا ہے۔ واضح رہے کہ ISI کے سابق چیف لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید نے ادارے میں متعدد تبدیلیاں کی اور کئی نئی ونگز بنائے، تاہم ISI کا نام نہاد سیاسی ونگ مختلف ادوار میں متنازع بنتا رہا اور اس پر پولیٹیکل انجینئرنگ کے الزامات لگتے رہے۔ اگرچہ اس ونگ کا بنیادی کام سیاسی سرگرمیوں اور لیڈران پر نظر رکھنا ہے کہ وہ کسی ملک دشمن سرگرمی کا حصہ نہ بنے، لیکن مختلف حلقے یہ الزامات لگاتے رہے کہ یہ کردار مشکوک ہے۔ دوستو اس عہدے پر تعینات افسر وسیع اختیارات کا مالک ہوتا ہے اور وہ سیاسی جماعتوں سے رابطے اور ان کی سرگرمیوں پر نظر رکھتا ہے۔ عسکری ماہرین کے مطابق ISI میں یہ عہدہ اتنا اہم ہے کہ ماضی قریب میں اس عہدے پر تعینات رہنے والے افسران بعد ازاں اس ادارے کے سربراہ بھی بنے۔ ان میں لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام اور لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید شامل ہے۔ لیکن یہ عہدہ اتنا ہی حساس بھی ہے، جسے دو دھاری تلوار کہا جاتا ہے۔ اس عہدے پر رہنے والے افسران بعض اوقات ترقی نہیں پاتے۔ دوستو اس کے ساتھ ہی آج کی اس ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔